إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کے دن کا جو بقیہ حصہ باقی ہے یہ قیمتی دعاؤں کے اوقات ہیں۔ اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے لازمی اپنی التجائیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ آج دو چیزیں ہیں، ایک یوم عرفہ کی قبولیت کا وقت، گھڑی دعا، اور دوسرا جمعہ کے دن کی فضیلت بھی شام کے وقت، جو اکثر اہل علم کا قول ہے دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت ہے۔ تو اس وقت کو اپنے رب سے مانگنے میں صرف کیجیے، اور خاص طور پر جو امت مسلمہ کے احوال ہیں، فلسطینی غزہ کے جو مسلمان جس کرب اور کیفیت اور ابتلاء میں ایک طویل مدت سے مبتلا ہیں، اپنے ان بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ کل یوم النحر ہے، قربانی کا دن، جو کہ آخری دن ہوتا ہے ذی الحج کے عشرے کا، 10 دنوں کے اختتام کا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، 13 ذی الحج تک یہ تکبیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اتنی اونچی آواز کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں یہ لفظ گونجنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے۔ اس میں امام خطابی رحمہ اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ مشرکین بھی ان دنوں میں قربانی کرتے تھے، حج کے موقع پر بیت اللہ میں قربانیاں کی جاتی تھیں۔ پورے خطہ عرب میں مختلف قبائل تھے جن کا اپنا اپنا انداز عبادت تھا، رسم و رواج ہی تھے جو عبادت کے نام پر پروان چڑھ گئے۔ ہر قوم قبیلے کے اپنے بت ہوتے تھے، ان کی اپنی رسمیں ہوتی تھیں، لیکن دو چیزیں ایسی تھیں پورے عرب کے قبائل میں، مشرکین میں، جو مشترک تھیں۔ ایک یہ کہ حج کرنے کے لیے سارے کے سارے قبائل بیت اللہ آتے تھے، اور یہی چیز قریش کی عزت، ان کا احترام سب کے دلوں میں رکھتی تھی کہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں۔ حج کرنے کے موقع پر بھی آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد بھی بت رکھے ہوئے تھے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خود گرائے۔ صفا اور مروہ کی چوٹی پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ کے۔ دوران حج بھی جو ان کے تلبیے معصور ہیں، منقول ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک، اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان شریکوں کے جن کو تو نے ہی پاور دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ تیرے دیے ہوئے سے بانٹتے ہیں، تیرے فضل کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر قربانی کرتے اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے، اور عموماً ہر قبیلہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ان بتوں کے نام پر قربانی دیا کرتا تھا، بلکہ اس قربانی کا ایسا احترام ہوتا تھا کہ اس کی نشانی ہوتی تھی تقلید، کہ اگر اس کے کان پر چیرا لگا دیا جائے، اس کے گردن میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیا جائے، اس جانور پر خاص نشانی لگا کے اسے چھوڑ دیا جائے، پھر اس جانور کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس جانور کو بری نیت سے ذبح کرنے کی نیت سے اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اور یہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ان تفاصیل کو ذکر کیا ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت سورت ہے اس سورۃ الانعام، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصول عبادت کو ذکر کیا ہے۔ عبادت کا جو بنیادیں ہیں وہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ان جانوروں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے جن جانوروں کے مشرکین طرح طرح سے ذبح کرتے تھے، عجیب ان کے رسم و رواج تھے، عجیب طریقے تھے، لیکن سارے قبائل جانور ضرور بضرور اپنے بتوں کے نام پر، جن کو وہ مالک سمجھتے تھے کہ ان سے ہمیں فائدہ اور نقصان ہوگا، اس کے سامنے جانور کی بلی چڑھاتے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ ہندوؤں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانوروں کی بلی اپنے دیوتاؤں کے نام پر چڑھاتے ہیں۔ جب یہ دن آئے، اسلام اور قربانی اللہ کے لیے ہیں، یہ 13 دن دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا ہے کہ ہماری یہ قربانی کسی بت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہوتی تھی ان دنوں میں بتوں کے نام پر۔ لوگ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، لیکن ساتھ میں بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا۔ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے 13 دن سوائے توحید کے آواز کے نقارے کے کچھ اور دنیا کو سنائی نہ دے، کہ جانور کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، کہ جانور کسی بھی انداز سے کسی کے دماغ میں نہ آئے کہ یہ غیر اللہ کے خوشنودی کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ یہ بڑی اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، ایسی کثرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے تھے، 63 اپنے ہاتھ سے، باقی سیدنا علی کو دیے تھے۔ ہر سال قربانی کرتے تھے مدینہ میں رہتے ہوئے، بعض اوقات اپنی قربانی کو مکہ بھی بھجوایا مدینہ سے ذبح ہونے کے لیے، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور یہ اس خصوصیت ہے اس حرم کی کہ وہاں قربانی ہو۔ یہ جو حج کی قربانی ہوتی ہے جس کو ہدی کہا جاتا ہے، دم تمتع ہے، دم جبران ہے، دم شکران ہے، عقیقہ ہے، اضحیہ ہے، جو ہم عید کی قربانی کرتے ہیں، یہ مختلف نوعیتوں کے جانور ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر ذبح ہونے چاہیے، اور ایسے اللہ کے نام پر ذبح ہونے چاہیے۔ ایسی توحید ہے کہ جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور میں اور آپ کھا نہیں سکتے۔ بلکہ یہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس جانور پر پڑھا نہیں گیا اس کو تو چھوڑ دو۔ اگر تم نے شکار کے لیے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، شکاری جانور، جس جانور کو شکار کیا جاتا ہے اس کو کتے کے ذریعے سے شکار کر رہے ہو، وہ کتا تم نے چھوڑا، وہ جا کر شکار کرنے کے لیے پہنچ گیا، اس نے شکار کو دبوچ لیا، اور تم پہنچے اور تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی وہاں پر موجود ہے جس نے اس جانور کو شکار کیا ہے، تو وہ بھی اس جانور کو نہ کھانا، کیونکہ تم نے اپنے جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی۔ وہ جو دوسرا جانور ہے، دوسرا کتا ہے جس نے اس کو شکار کیا ہے، اس پر پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھی گئی تھی نہیں پڑھی گئی تھی، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔
100% انسان کو پتا ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے. یہ اصل میں نظریہ ہمیں دیا گیا ہے، صرف اللہ کے لیے قربانی. اب یہ تھا اس دور کا بت جس کے نام پر یہ قربانی ذبح ہوتی تھی، جن سے نفع اور نقصان کی امید ہوتی تھی، جن سے انسان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ سے ہماری مرادیں پوری کروا دیں گے، ہماری منتیں ہمیں ہماری مرادیں لے کر دے دیں گے. یہ اس دور کا ایک بت تھا. آج ہمارے دور میں تبدیلی شیطان نے ہمارے نفوس میں پیدا کر دی ہے. وہ بت تھا ایک کھڑا ہوا پتھر کا بت جسے لوگ خود سینچتے تھے، سانچتے تھے، بناتے تھے. اور ایک بت وہ ہے جو ریاکاری کی صورت میں میرے دل کے اندر آج موجود ہے. انشاءاللہ اس مہم کو اٹھانے کا ارادہ کیا ہے آئندہ سالوں میں کہ جانور مسنون طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 اور صحابہ اکرام بھی 1-2، اس سے زیادہ جانور ذبح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ گھر کے باہر جو جمگھٹا لگا ہوا ہوتا ہے جانوروں کا، لاکھوں کے بیل بکرے، اس کا مقصد آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کیا ہے. اور اس کے مجرم بھی ہم سب خود ہیں، میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی میرے محلے کا رشتہ دار کھاتا پیتا سیٹھ آدمی، میرا دوست، اگر کوئی ہلکے جانور لے آئے، کم جانور لے آئے، تو سب سے زیادہ تانے دینے والا میں ہی ہوتا ہوں. جو میں اخلاص کا درس دینے والا ہوتا ہوں، ان کو سب سے زیادہ برا بلا کہنے والا بھی ہوتا ہے نا انداز. کیا لے آیا، پیسے نہیں تھے، اتنا ہلکا جانور لے آیا، پیسے بچا رہے، کہاں لے کر جائے گا پیسے. اس چکر میں، اس شوشا کے چکر میں وہ آدمی اپنے گھر کے باہر ایک ہجوم اکٹھا کرتا ہے جانوروں کو. اور مقصد کیا ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. ہم کسی کی دل پر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، کسی کی نیت پر، لیکن ظاہر یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ چیز انسان کو لے ڈوبے گی. کچھ لوگ ہیں وہ قربانیاں زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کے گھر کے باہر ہجوم نہیں ہوتا. اپنی گھر کے باہر 1-2 جو قربانی مسنون ہے اس حساب سے وہ رکھتے ہیں، اسی حساب سے ہلکا جانور قربان ہوتا ہے. اور ان کی قربانیاں ہوتی ہیں زیادہ اسی طرح جیسے 8-8 10-10 بیل، اونٹ، گائیں، بکرے آپ لوگ کرتے ہیں. لوگ جو کرتے ہیں شوشا کر کے، وہ بھی یہ سب کرتے ہیں، لیکن ان کا سب کچھ ان کے اور ان کے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کبھی کسی مستحق کو، کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی ایسے علاقے میں جہاں قربانی نہیں ہوتی، انہوں نے لوگ چن کر ڈھونڈ کر رکھے ہوئے ہیں. ان کو وہ قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام سے اپنی قربانی ذبح کرے، اللہ سے اپنا اجر حاصل کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نام نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے. اسی لیے جب گردر پر جانور کی چھری پھرتی ہے تو ہمیں ان بتوں کا بھی توڑ ملتا ہے. اور آج کے اس نام نہاد جو ہماری یہ شہرت ہے، ہمارا یہ جو نام ہے جس کے لیے ہم مر مٹ رہے ہیں کہ پتہ چلے دنیا کو کتنے جانور میں نے ذبح کیے، کتنے لاکھ کا لایا. اور کوئی کچھ لے آئے، کوئی ہلکا جانور لے آئے، کسی سے غلطی سے کوئی ایسا جانور آ گیا غلطی سے کہ جو عیب دار تھا، کوئی چھوٹا جانور آ گیا، کوئی لینے بکرا گیا تھا بکری لے کر آ گیا. ہم کیا کرتے ہیں اس کا حال؟ محلے میں بیچارہ منہ چھپا کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ لوگ کس کس قسم کے مجھے تانے دے رہے ہیں، کس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس بت کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے جب قربانی ذبح کرتے تھے، قربانی ذبح کرتے وقت جانور حلال ہو جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہو گیا جانور. آپ نے چھری چلائی، جانور حلال ہے، آپ کی قربانی ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اضافی الفاظ پڑھا کرتے تھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله الله اکبر اللهم منك ولك عن محمد واهل بیته. اور دوسری قربانی پر وہ امتی کے الفاظ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 قربانیاں کرتے تھے. انی وجہت وجہی للذی، اللہ یہ جو میرا چہرہ ہے، میرا وجود ہے ظاہری، یہ بھی میں اس کو متوجہ کرتا ہوں، اس کو پوری طرح سے یکسو کرتا ہوں اس ذات کے لیے جس نے اکیلے نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. اور میں ایسا یکسو ہوں کہ صرف اسی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی کو نہیں دکھانا. کیونکہ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ
کوئی لمبی کہانی نہیں ہے. اخلاص صرف 2 جملوں کا نام ہے کہ انسان اپنے کام میں، اپنی عبادت میں جب وہ کام کر رہا ہو تو اس کے دل میں بس یہی ہو کہ اس کام کا شاہد ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ اللہ. میں نے صرف اللہ کو دکھانا ہے، کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں ہے. کوئی دیکھ لے نہیں دیکھے، میری نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، میں نے کسی اور کو نہیں دکھانا. میرے عمل کا شاہد صرف ایک ہو، اللہ، اور میرے عمل کا مجازی، مجھے بدلہ دینے والا، مجھے اس کا ثواب دینے والا وہ بھی صرف اللہ ہو. اللہ کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کسی کے تعریف کے کلمات، نہ کسی کا جزاک اللہ، نہ کسی کی واہ واہ، نہ کسی کی تالیاں، نہ کسی کے القابات، حاجی، قربانی کرنے والا، نیک، صالح، متقی، مومن، پرہیزگار، کسی لقب کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پڑھتے تھے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اصل میں. قل ان صلاتی سورۃ الانعام کے اختتام پر، اور یہ سورۃ الانعام وہی ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جانوروں کو بلی چڑھانے کا، جو دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر جو پورا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے، دنیا کو بتائیے، پتہ چلنا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں دنیا کو میری صلات، یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، یہ ایسی جامعیت کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ صرف اور صرف ہونی رب العالمین کے لیے چاہیے. اس جیسی عبادت کوئی اور سی عبادت نہیں ہے. توحید کے بعد، ایمان کے بعد کوئی بندہ عبادت کر سکتا ہے، اس عبادت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں. ونسکی، یہ ہے میری قربانی، یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں. یا بعض مفسرین نے اس میں ساری عبادات ذکر کی کہ نسک سے مراد ساری عبادات ہیں، اور اس میں نماز کو خصوصی طور پر آغاز میں ذکر کیا گیا. میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں، چاہے وہ بچے کے عقیقے کا ہو، چاہے وہ قربانی ہو عید کی، چاہے وہ حج کی قربانی ہو، یا ویسے ہی کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں جانور ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور پھر آگے پورا خلاصہ کر دیا رب العالمین نے کہ بھائی مومن وہ ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر گزارتا ہے کہ میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے، پوری زندگی. اور میرا مرنا، آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے صبح کے وقت سے. ایک نارمل روٹین لے لیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی، خصوص طور پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تو دعائے استفتاح، اللہم باعد بینی و بین خطایا، ہم پڑھتے ہیں نا صبح کے وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں. اس وقت مختلف دعائیں کرتے تھے، یہ اللہم باعد بینی. تو سیدنا علی فرماتے ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یہی تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک اعترفت بذنبی. ایک طویل آگے اس کے کلمات ہیں، دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے آغاز میں بھی یہ کلمات پڑھتے. آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلتے ہیں غفرانک، گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کے لیے جب آتے، راستے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا ثابت ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا. لمبی دعا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر ان صلاتی، یہ نماز. پھر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک. پھر جو اذکار ہیں صبح کے، ایک انسان پوری اس دن کے اندر اپنا محور، اپنا سوچ، اپنی چیزیں کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں جس سے میرا پروردگار راضی ہو.
یہ جو قربانی کے اندر اخلاص ہے، یہ ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا پڑھنا ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے، حکم الہی ہے کہ آپ کی اور میری پوری زندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں مستقل یہ عرض کرتا آ رہا ہوں پچھلے کچھ خطبات سے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ جو مخلوقات ہیں نا اللہ کی ساری، ان کو اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا، اور جن کو اختیار نہیں دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح حمد اپنی عطا کی ہے. یہ فرشتے اللہ کی ایسی تسبیح اور حمد میں جا بجا قرآن میں ان کا تذکر آتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. یہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین عرش فرشتے ہیں، 8 فرشتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ جاری رہتا ہے یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، یہ ان کے پاس ہے. باقی یہ سارا جو چرند پرند اور یہ سارا نظام جو آپ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، درخت، پتھر، حجر و شجر، فضائیں، ستارے، سیارے، آگے کے جہان، آسمان، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سب کا سب اللہ کی تسبیح میں مگن ہے. میں اور آپ جو با اختیار لوگ ہیں نا، اگر یہ اللہ کی اپنے اختیار سے تسبیح کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور خاص طور پر ان 12-13 دنوں کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دنیا کو چیخ چیخ کر سنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے میری زندگی کا مقصد کہ میں اپنے رب کو پہچان کر اس کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہو جاؤں، اور ہر اس ادا کو، ہر اس انداز کو اپنانے کی کوشش کروں جو میرے رب کو راضی کرنے کے راستہ مجھے فراہم کر دے. جو شخص یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، طریقہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، صبح سے اٹھ کر اس کے دماغ میں ایک ہی لگن، ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے، میرا کون سا انداز، کون سی ادا، کون سا طریقہ، کس طریقے سے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اللہ کو پسند آ جائے، میں اس انداز کو اپناؤں. یہ آدمی وہ ہے جب چھری چلا رہا ہوتا ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، و مماتی پر رکتی آ کر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری موت، میرا مرنا. یہ مرنا جو ہے نا، اس کا وقت بڑا مختصر سا ہے یہ بھی زندگی میں، لیکن اس کی الگ خاص نوعیت ہے. یہ جو مختصر سا ٹائم ہوتا ہے جس کو احتضار الموت کہتے ہیں، نزع کا عالم کہتے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اب انسان کو جہاں نظر آ رہا ہے، وہ سلسلے جو دنیا کے تھے، جو اسباب معاملات وہ ختم ہوتے ہوئے اس کو دکھ رہے ہیں. یہاں اب وہ چاہے نہ چاہے اس کی اصلیت انسان کی نکل کے باہر آتی ہے. وہ کام کر جاتا ہے، وہ کام اس سے ہوتا ہے جو اصل اس کی سوچ اس کے دماغ میں محور میں بسا ہوا ہوتا ہے، وہ نکل کر آتا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر یہ بھی اور اس سے تھوڑا پہلے کا بھی، انما الاعمال بالخواتیم. آگے جو سلسلہ چلے گا، جو ترازو میں اعمال تولیں گے، جو چیز گنی جائے گی، نیکی اور گناہوں کا سارا سلسلہ حساب کتاب اس خاتمے کے حساب کتاب سے ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پھر 2 قسم کے الفاظ ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے عسلہ، کہ اسے نیکیوں کی مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو وہ جگہ جو جنت میں اس کا مقام ہوتا ہے ملتا نہیں ہے، مرنے سے پہلے اس کو ایسے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تکلیفوں میں. اس کی زندگی بڑی پریشانی میں گزرتی ہے، لیکن اس کو صبر رب العالمین دیتا ہے، اور اس صبر کے بدلے اس کو جنت کا وہ مقام ملتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ جو میرا مرنے والا وقت ہے، اگر میں نے جیا اس انداز پر اپنی زندگی کو کہ وہ للہ رب العالمین تھا، تو موت بھی للہ رب العالمین پر نصیب ہوتی ہے. اور اصل یہ ہے میرے بھائی، اصل یہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ یقین جانیے جو چلا گیا وہ واپس آ کر ہمیں بتا نہیں سکتا کہ ہوا کیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ہم میں سے ایسے جھٹکے مل جاتے ہیں کہ موت کو قریب سے دیکھاتے ہیں. کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس میں وہ موت کے بالکل قریب تھے، اور بہت سے لوگ اس کیفیت میں پہنچ کر موت چلے گئے دنیا سے، ایسے حادثے میں، ایسی بیماری میں، ایسی کیفیت میں بچ نہیں پائے، لیکن میں بچ کے واپس آ گیا. اگر مجھے اللہ نے ایسا کوئی موقع دیا ہے
یہ اللہ کی میرے ساتھ کو بہت بڑی خیر کی علامت ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے، میں اللہ کی اس خیر کی لاج رکھوں، اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کروں۔ یہ وقت، یہ زندگی بہت تھوڑی اور بہت مختصر ہے، کیسی اسپیڈ کے ساتھ گزر رہی ہے مجھے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے جو الفاظ ہیں نا بس ان کو پورا کر لیتے ہیں۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ للہ رب العالمین ہے، للہ اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ یہ میں نے اپنی نماز، اپنے سر جو جھکانا ہے، یہ عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بندہ رب کے سامنے کرے تو یہ بندے کی معراج ہے، اور بندہ اگر بندے کے سامنے کرے تو یہ ذلت اور اس کی پستی کا آخری درجہ ہے۔ اللہ کے سامنے کرے تو اٹھ گیا، یہ سجدے میں چلا گیا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہی ماتھا کسی اور کے سامنے اگر جھک گیا، یہ سر جھک گیا، یہ اس کی بربادی اور پستی ہے۔ للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رب ہے، ان کا جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے، العالمین جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے سب عالمین۔ مزید تاکید، کیونکہ اس صورت میں پورے بتوں کا تذکرہ تھا، ان کے جانوروں کے ذبح کرنے کا تذکرہ تھا، ان کے نام پر اپنے اناج غلے کو مختص کرنے کا، نذرانے چڑھانے کا تذکرہ تھا۔ مزید تاکید، لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس دنیا کو پیدا کرنے میں، نہ اس دنیا کو چلانے میں، نہ عبادت میں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور پہلے اللہ نے حکم بھی دیا کہ قل، آپ کہیے، پھر اللہ نے آگے مزید تاکید فرمائی کہ دنیا کو بتائیے کہ اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس امت اسلامیہ کا سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ہادہ لک ومنک، اللہم ہادہ لک ومنک۔ اس پر انشاءاللہ کل عید کے خطبے میں اس جملے کو لک ومنک، انشاءاللہ کل عید کے خطبے میں اس کو ہم وضاحت سے بیان کریں گے۔ یہ تھا آپ کی اور میری زندگی کا خلاصہ۔ اگر آپ اور میں اپنی قربانی میں خاص طور پر اس کی پریکٹس نہیں کر پا رہے، یہ تکبیرات کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے، کیونکہ اس جانور میں یہ بات یاد رکھیے ہے تو یہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت ہمارا ہے۔ پہلے جانور ذبح ہوتے تھے، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، علامت یہ ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی، اس کی جانور کو بھسم کر کے چلی جاتی، یہ اس کی جانور کی، اس کے نذرانے کی قبولیت کی نشانی تھی کہ اللہ نے اس کے چڑھاوے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اللہ نے ہم پر یہ بھی پردہ رکھ دیا، آگ آتی اور بھسم کر کے جاتی تو پھر کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا، معاشرے کا کیا چہرہ سامنے آتا، میں اور آپ کس طریقے سے اپنے ایمان کے اعتبار سے بے لباس ہو رہے ہوتے، سب کو پتہ چل جاتا۔ اللہ نے یہ پردہ بھی رکھ دیا کہ مرتے وقت بھی اگر پلٹ آیا، توبہ کر لی تو اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ قربانی، یہ گوشت آپ کا ہے، لیکن اس قربانی میں مقصود اصلی گوشت نہیں ہے، اس قربانی میں مقصود اصلی اللہ کی رضا ہے کہ جو جانور آپ اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اسی لیے اس جانور کو تلاش کرنے میں آپ کو اور مجھے حکم دیا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو۔ ویسے کوئی بھی جانور آپ اٹھائیں، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں، یہ پابندی نہیں ہے۔ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا چاہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لنگڑا جانور ہے ذبح کر دیجئے، جانور حلال ہے، آپ گوشت کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے۔ لیکن اس دن، کیونکہ وہ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، اور دنیا میں ہوتا چلا ہے، اس دن غیر اللہ کے نام پر پورے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ قربانی ہوتی آئی ہے۔ اللہ کے نام پر اس گونج کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی ہو، ایسا بے عیب جانور ڈھونڈ کے لاؤ جس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ جانوروں کو کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو کان اور سینگ کا ہے، نسترشف العین والاذن، آنکھ کا اور کان کا حکم ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اچھی طریقے سے ٹٹولیں، چیک کریں، چھانیں، پلٹ کر دیکھیں کانوں کو اور آنکھوں کو، نہ اس
کان کا اور نہ اس آنکھ کا جانور کے گوشت سے تعلق، گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس آنکھ کا اور اس کان کا تعلق ہے جانور کے عمدہ اور خوبصورت ہونے کے ساتھ۔ آپ کا جانور بے عیب بھی ہو، آپ کا جانور اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، دیکھنے میں کہیں سے بھی، دکھنے میں بھی عیب دار نظر نہ آئے، کیونکہ وہ عیب جو بیان ہوئے تو زیادہ تو جانور کے جان کے اور اس کے گوشت کے حساب سے تھا نا، مریض نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندر اتنا لاغر نہ ہو کہ کودا نہ ہو، چل نہ سکتا ہو، بیمار نہ ہو، سانس نہ پھولتا ہو، ایسا اندھا نہ ہو کہ اس کا اندھا ہونا بالکل واضح ہو۔ یہ تو عام جو عیب بیان ہوئے ایک ہی حدیث کے اندر جو مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو چیک کرو، جانور کو خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو۔ اصل مقصد گوشت نہیں ہے، اصل مقصد دنیا دکھاوا نہیں ہے، اصل مقصد شہرت اور واہ واہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ جانور جب گرتا ہے، جب ذبح ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف مقصود رضا الہی ہوتی ہے۔ اس جوش اور اس جذبے کے ساتھ جب انسان تکبیر پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا ہے، اپنے اس نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ میری اس قربانی کو قبول فرمانا، دعا بھی کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم تقبلہ منی ومن محمد ومن اہل بیتہ، اللہ اس جانور کو مجھ سے بھی قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، میری جانب سے بھی قبول کر، میرے گھر والوں کی جانب سے بھی قبول کر لے۔ ایک ہی جانور ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، سب کو اس کے اندر ثواب کے اندر شریک کرتے تھے، پورے گھر والے اسی میں شریک ہوتے تھے۔ ہر فرد کی طرف سے اللہ کے نبی نے نہ قربانی کی، نہ قربانی کرنے کی تعلیم دی، نہ حکم دیا، نہ رغبت دی۔ ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر رہے، نہیں کر سکتے، نہیں ہو پا رہی ان سے، اللہ قربانی ان کی طرف سے اس کا اجر و ثواب ان سب تک پہنچا دے۔ ان میں احیاء اموات، زندہ مردہ سب آ جاتے ہیں۔ ایک قربانی ہوتی تھی، صحابہ بھی ایک قربانی، دو قربانیاں، اس سے زیادہ قتادہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ، اتنی ہی قربانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس سے زیادہ قربانیاں پھر صحابہ نے اپنے دور میں بتایا لوگوں کو۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ اب حال یہی ہو گیا ہے، شوشہ بڑھ گئی ہے، ایک دوسرے سے دکھاوے کے لیے قربانیاں زیادہ۔ اپنے دور میں اللہ کے نبی کے بعد جب اور لوگ اسلام لاتے گئے، انہوں نے یہ جب منظر دکھایا تو سوچئے آج کا منظر دیکھیں، آج کی ہماری شہرت اور واہ واہ دیکھیں، تو تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ للہ فی اللہ ایک قربانی لائیے، ضرور لائیے، اس جانور کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، لے کر آئیے، حلال کے پیسوں کا لائیے۔ آپ کی پوری زندگی کمائی حلال ہی ہونی چاہیے، لیکن لائیے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کسی کی شہرت، کسی کو دکھانا، کتنے کا لیا، کیسا آیا، کس طرح کا خوبصورت ہے، یہ میں نے کسی کو نہیں دکھانا، یہ صرف رب العالمین کو دکھانا ہے۔ اسی لیے کسی کو جواب نہ بھی دینا ہو کہ قربانی کا جانور کتنے کا لیا، بلکہ نہ دیں جواب، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے جانور کتنے کا لیا۔ کوئی پوچھے، یہ پوچھنا عیب دار ہے، مجھے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کسی سے کہ جانور کتنے کا لیا، اور مجھے بتانا بھی نہیں چاہیے جانور کتنے کا لیا۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں قیمتوں سے ان چیزوں کو تولا اور ناپا نہیں جاتا۔ یہ قیمتیں تو ان چیزوں کے لیے پوچھی جاتی ہیں کہ اس سے بندے کی ویلیو اور بندے کا وزن ہم جانچتے ہیں کہ کتنے کی قربانی کرتا ہے، کتنا اس کی جیب بھاری ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم اس کو عزت دے سکیں۔ بارگاہ الہی میں یہ چیزیں ویلیو نہیں رکھا کرتی۔ بارگاہ الہی میں جو چیز تلتی ہے، جس چیز کی ویلیو ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ نے کتنا اللہ سے اپنے ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیا، کتنا آپ کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کی محبت، کتنا آپ کے دل میں یہ چیز تھی۔ بارگاہ الہی میں تو اس چیز کی ویلیو ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں چیز عزت رکھتی ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی و شکر له علی توفیق امتنانی و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ و اشهد ان محمدا عبدہ و رسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و اخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، یہ دو سوالات ہیں
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کھانا پینا فجر سے پہلے ترک کرنا چاہیے روزے کی طرح عید الاضحیٰ کے دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے ہی ہے کہ عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرجوا الی الفطر، عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ جاتے حتیٰ یاکل، کچھ کھا لیتے اور کھجوریں کھاتے تھے، دیگر روایت میں وضاحت ہے ولا یاکلوا یوم الاضحیٰ حتیٰ یرجع، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھاتے، اور مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور اس چیز کو امام شافعی نے ذکر کیا ہے کہ یأکل من کبدی اضحیتہ، اپنے جانور کی قربانی کی کلیجی سے آغاز فرماتے، کیونکہ سب سے پہلے یہ چیز آسانی کے ساتھ جلد از جلد تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن یہ کوئی شرعی روزہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ اسی سنت پر عمل کریں، لیکن اگر کوئی شخص کچھ کھا لیتا ہے، کچھ پی لیتا ہے فجر کے بعد عید الاضحیٰ پر جانے سے پہلے یا نماز پڑھ کے آنے کے بعد اپنی قربانی سے پہلے، تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی گناہ گار نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، اس نے کوئی روزہ ترک نہیں کیا، کوئی وعید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے لیکن سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے اپنانا ضروری ہے، لیکن کوئی اسے فرض سمجھ لے تو یہ فرض نہیں ہے، حرام نہیں ہے کھانا پینا۔ بہت سے لوگوں کی قربانی دیر سے ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی قربانی پہلے دن نہیں ہو پاتی، اگلے دن ہوتی ہے، تو اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت سے آغاز ہو۔ دوسرا سوال ہے، بلکہ مسئلہ ہے کہ یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان 13 دنوں کے اندر، ان کی طریقہ کار نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں تو تکبیرات پڑھنا قرآن مجید کی بلکہ آیت سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ایام معدودات سے ابن عباس فرماتے ہیں یہ ایام 10 ذی الحجہ کے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور بلکہ ایام معلومات ایام 10 ذی الحج کے، اور ایام معدودات یہ 11 12 13 کی تاریخ ہے، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، ایام معدودات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دونوں جگہ یہ تفسیر ہے۔ تو 13 دن اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ ذی الحج کے ایام شروع ہوتے ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات، تحلیلات اور تحمیدات کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن صحابہ اکرام میں سے 4 صحابہ اکرام ہیں، سیدنا عمر، علی، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے ثابت ہے کہ یہ عرفہ والے دن کی فجر سے، یوم عرفہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج یوم التشریق کا جو ایام تشریق کا جو آخری دن ہے، اس کی اثر تک تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، جس سے نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھنے کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا تو یہ ملتا ہے، وہ نمازوں کے بعد اپنے بستر میں، راستے میں، کھانے کے وقت، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ان کا تو کوئی کہیں بیٹھے ہیں کسی محفل میں، وہ تکبیرات ہی پڑھتے رہتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر خصوصی طور پہ۔ تو یہ تکبیرات نماز کے بعد بھی ان 4 دنوں کے اندر 9 تاریخ سے 13، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، کیونکہ بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ اگر امام صاحب نے نہیں پڑھی اونچی آواز سے تو لوگ کوئی ذرا سا پریشر ڈالتے ہیں، کوئی غصہ کرتے ہیں، کوئی ذرا سی آنکھیں دکھانے پڑھا کیوں نہیں۔ تو یہ انکار جو ہوتا ہے نا، یہ غلطی بتانا، یہ جب غلطی ہو، جب غلطی بتائی جاتی ہے، غلطی نہیں ہے۔ یہ پڑھنا کوئی اس طرح سے اس انداز میں فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ کوئی اگر مسنون اپنا ذکر کرتا ہے، وہ امام ہو، کوئی مقتدی ہو، تو مسنون اگر ذکر کرتا ہے، مسنون ذکر کرے، اس کے بعد تکبیرات پڑھے۔ کوئی آغاز تکبیرات سے کرتا ہے، وہ آغاز تکبیرات سے کر لے۔ کوئی امام تکبیرات پڑھتا ہے، پھر مقتدی بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنی اپنی، اجتماعی نہیں ہوتی ایک آواز میں، اپنی اپنی وہ پڑھ لیں۔ نہیں پڑھتے، کوئی مقتدی خود پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، کوئی اس میں زور زبردستی والی بات نہیں ہے۔ یہ 4 صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے، تو اس پر بہرحال عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد نے تو اس کو اجماع کی صورت میں بھی بیان فرمایا کہ ایک طرح سے صحابہ کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے، کیونکہ باقی صحابہ کرام کی اس پر خاموشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکبیرات کا سنت کے مطابق اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یہ چند اعلانات ہیں، ایک تو انشاءاللہ غالباً مسجد کی طرف سے ہی ہے، نہیں، یہ اجتماعی اونٹ کی قربانی ہے، عید کے چوتھے دن ڈاکٹر داؤد کے گھر کے پاس ہے قربانی، 35,000 روپے اس کا فی حصہ ہے، چوتھے دن اونٹ کی قربانی۔ اسی طرح انشاءاللہ عید کی نماز جو ہے وہ 6 بجے کشمیر روڈ پر کشمیر کمپلیکس میں ادا کی جائے گی، اور 5:30 بجے یہاں سے جو بسیں روانہ ہوتی ہیں ابراہیم مارکیٹ سے، تو
تو 5:30 بجے انشاءاللہ بسیں روانہ ہوں گی، اور 6 بجے عید کی نماز کا ٹائم ہے۔ اور جامع کوثر اسپتال کی طرف سے اعلان ہے قربانی کی کھالوں کا، جو آپ کے علاقے کا مشہور اور معروف اسپتال ہے۔ اور آخر میں بیماروں کے لیے صحت کی دعا کی گئی ہے۔ ایوب وڈی والا صاحب کے لیے بھی خصوصی دعائیں فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک جاوید بھائی کا بھی میسج آیا تھا، وہ بھی بیمار ہیں، اور بھی دیگر کئی احباب بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عافیت والی سلامتی والی زندگی دے۔ اور بھولیے گا نہیں، آج کا دن بڑا قیمتی ہے۔ آپ اپنی جہنم سے آزادی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ مرادیں منتیں ہیں جو نہیں ہو رہی، پوری نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ بارگاہ الہی میں ان کی اس طرح سے قبولیت نہیں ہو پا رہی، آج پورے الہا اور تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا یہ مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ کا خصوصی ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور پچھلے انبیاء بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون